کبھی سوچا ہے کہ دبئی کی یہ جو آج چوکا چوند ہے یا ملیشیا جو اکنامک ٹائیگر بنا، اس سب سے پہلے 1960 کی دہائی میں ایک کہانی پاکستان کی بھی تھی؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ایک ایسی قوم جس نے اپنی شروعات کے کچھ ہی سال بعد ایمان کو جیسے صنعت میں بدل دیا، کھیتوں سے برآمدات شروع کر دیں اور اپنے ویژن کو ایک بڑی تیز رفتاری دی۔ بالکل درست۔ اور یہ 60 کی دہائی صرف آپ کہہ لیں نمبرز کا کھیل نہیں تھی، یہ ایک پورے ملک کے ارادے، ایک یقین کی کہانی تھی۔ اکثر ہم تاریخ میں یہ والا باب شاید تھوڑا بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا دور تھا۔ جی ہاں، آج جب ہم ایشیا کی دوسری معیشتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ 60 کی دہائی میں پاکستان ایک مثال بن رہا تھا، ایک طرح سے رول ماڈل۔ اچھا، جی، ایک ایسا ملک جس نے یہ دکھایا کہ کم وسائل کے باوجود اگر منصوبہ بندی ٹھیک ہو اور قومی عزم ہو تو کیا نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ہم اسی کہلے شاندار اور شاید کچھ بھولی بسری کہانی کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں، یعنی 1960 کی دہائی میں پاکستان کی وہ جو معاشی ترقی تھی۔ صحیح۔ اور ہماری یہ جو بات چیت ہے، یہ ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب ہے پاکستانز اکنامک اسینٹ اینڈ دی نیوکلیئر امبریلا، اس کے کچھ اقتباسات پر مبنی ہیں۔ جی، اور مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم پرانے خشک سے اعداد و شمار بتا دیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر وہ کیا چیزیں تھیں، وہ کیا پالیسیاں تھیں جنہوں نے پاکستان کو اتنی تیزی سے نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑا کیا بلکہ مسلم دنیا کی اہم معاشیتوں میں شامل کر دیا۔ اس کامیابی کی بنیادیں کیا تھیں اصل میں؟ کیا بس ایسے ہی ہو گیا یا کوئی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی؟ بالکل، اور یہ سوال اہم ہے۔ اور یہ نکتہ بھی جو کتاب کا عنوان ہے نیوکلیئر امبریلا، یہ اشارہ کرتا ہے کہ کیسے معاشی استحکام کو قومی سلامتی سے جوڑا گیا ہے نا؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف پیسے بنانے کی بات نہیں تھی بلکہ ایک قوم کے طور پر اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش تھی۔ تو آئیے اس سنہری دور جیسا کہ اسے کہا جاتا ہے، اس کے پس منظر کو ذرا دیکھتے ہیں۔ کتاب کیسے شروع کرتی ہے اس دور کا ذکر؟ دیکھیں، کتاب 1960 کے دہائی کو پاکستان کے لیے ایک طرح سے نقطۂ آغاز یا پہلے عروج کا دور کہتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک ایک طرح کے سیاسی عدم استحکام سے نکل کر ایک نسبتاً مستحکم قیادت کے نیچے آیا تھا۔ اچھا۔ چیلنجز تو بہت تھے، ملک بٹا ہوا تھا، انفراسٹرکچر کی کمی تھی، صنعت تو بس نام کی ہی تھی۔ لیکن ان چیلنجز کے سامنے ایک مضبوط ارادہ نظر آتا ہے، ایک ترقی کا نقشہ۔ اور چند ہی سالوں میں، جیسا آپ نے بھی کہا، پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری مسلم دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل ہو گیا۔ یہ رفتار واقعی حیران کرتی ہے۔ ایک نیا ملک، اتنے سارے مسائل اور اتنی جلدی ترقی کی پٹری پر۔ کتاب بتاتی ہے کہ وہ کیا چنگاری تھی جس نے یہ سب ممکن کیا۔ کتاب اس کی بنیاد ایک گہری سوچ یا ایک فلسفے کو بتاتی ہے جو اس وقت کی لیڈرشپ اور پلانرز میں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اصل قومی طاقت اور سلامتی جو ہے وہ فوج سے زیادہ معاشی طاقت میں ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ یہ خیال کہ اگر ملک معاشی طور پر خود کفیل ہو، اپنے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکے، دنیا کی مارکیٹ میں اپنا مقام بنا لے، تو وہ باہر کے دباؤ اور اندرونی مسائل دونوں کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی کو کتاب نیوکلیئر امبریلا کے استعارے سے جوڑتی ہے، یعنی ایک مضبوط معیشت ہی اصل میں وہ حفاظتی چھتری ہے جو ملک کو ہر طرح کے طوفانوں سے بچاتی ہے۔ یہ صرف اکنامک پالیسی نہیں تھی، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی حکمت عملی تھی۔ یہ واقعی بڑا دلچسپ زاویہ ہے کہ معاشی پالیسی کو براہ راست قومی سلامتی سے جوڑا جا رہا تھا۔ تو پھر اس حکمت عملی کو زمین پر اتارنے کے لیے وہ ٹھوس قدم کیا تھے؟ کتاب میں 5 ستونوں کا ذکر ہے نا؟ جی ہاں، یہ 5 ستون جیسے اس پوری عمارت کی بنیاد تھے۔ تو پہلا کون سا تھا؟ اب ایوب خان کے دور کا ذکر کرتی ہے، جہاں ایک مضبوط مرکزی قیادت نے ترقی کو اپنی سب سے پہلی ترجیح بنایا۔ اچھا۔ اس لیڈرشپ نے ایک واضح ویژن دیا پاکستان کو ایک جدید صنعتی خوشحال ملک بنانے کا، اور اہم بات یہ تھی کہ صرف ویژن نہیں تھا، اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی تھا۔ فیصلے نسبتاً تیزی سے ہوتے تھے اور ان پر عمل درآمد کے لیے انتظامی مشینری کو بھی حرکت میں لایا جاتا تھا۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے جدیدیت اور قومی شناخت میں ایک توازن رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی ایک سمت تھی اور اس پر چلنے کا عزم، یہ تو ہوئی قیادت۔ پھر عملی میدان میں کیا ہوا؟
دوسرا ستون کیا تھا؟ دوسرا ستون تھا صنعتی انقلاب کا آغاز۔ دیکھیں، اس سے پہلے پاکستان میں صنعت تو تھی نہیں، زیادہ تر چیزیں باہر سے آتی تھیں۔ جی، نئی پالیسی کا مرکز تھا کہ مقامی صنعتیں لگائی جائیں، ان کو بڑھایا جائے۔ کتاب خاص طور پر ٹیکسٹائل، جوٹ، مشرقی پاکستان میں سیمنٹ، چینی، کیمیکلز اور ہلکی انجینئرنگ انڈسٹریز کا ذکر کرتی ہے۔ اچھا، یعنی ان شعبوں پر خاص توجہ دی گئی؟ جی بالکل، اور صرف بڑی صنعتیں نہیں بلکہ ان کو سپورٹ کرنے والی چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو بھی مراعات دی گئیں۔ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ باہر سے چیزیں منگوانا بند ہوں، بلکہ روزگار بھی پیدا ہو، ٹیکنالوجی بھی آئے۔ کتاب میں شاید کراچی، لائل پور یعنی فیصل آباد، گجرانوالہ اور مشرقی پاکستان کے صنعتی علاقوں کے تیزی سے پھیلنے کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ تو صنعت کی بات ہوئی، لیکن پاکستان تو بنیادی طور پر زرعی ملک تھا۔ زراعت کا کیا بنا؟ کہیں اسے نظر انداز تو نہیں کر دیا گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ زراعت پر توجہ دینا تیسرا اہم ستون تھا، جسے سبز انقلاب یا گرین ریولوشن کہا گیا۔ یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی میں بھی اضافہ ضروری ہے، خاص طور پر کھانے پینے میں خود کفیل ہونے کے لیے۔ صحیح۔ کتاب اس دور میں زراعت میں جو تبدیلیاں لائی گئیں ان کا ذکر کرتی ہے، جیسے بہتر قسم کے بیج، خاص طور پر میکسیکو والی گندم اور فلپین والے چاول۔ اچھا، وہ مشہور بیج۔ مال بڑھا، اور سب سے بڑھ کر ٹیوب ویلوں اور ٹریکٹروں سے مشینی کاشتکاری کو فروغ ملا۔ یعنی میکینائزیشن ہوئی۔ بالکل، بڑے ڈیم جیسے منگلا اور بعد میں تربیلا کا منصوبہ بھی شروع ہوا، نہری نظام بھی پھیلا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی سالوں میں پاکستان گندم اور چاول میں تقریباً خود کفیل ہو گیا۔ یہ بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ زبردست، یعنی صنعت اور زراعت دونوں پر ایک ساتھ توجہ، یہ تو متوازن لگ رہا ہے۔ اچھا، تو اب ملک میں چیزیں بن بھی رہی تھیں، کھیتوں میں فصلیں بھی اچھی ہو رہی تھیں، تو کیا یہ سب صرف ملک کے اندر ہی استعمال ہو رہا تھا یا باہر بھیجنے کا بھی کوئی پلان تھا؟ چوتھا ستون شاید اسی بارے میں ہو؟ بالکل، چوتھا ستون ایک مربوط برآمداتی پالیسی تھی۔ قیادت یہ سمجھتی تھی کہ لمبی ترقی کے لیے دنیا کی معیشت سے جڑنا ضروری ہے۔ صرف اپنی ضرورتیں پوری کرنا کافی نہیں، ڈالر کمانے کے لیے اپنی چیزیں دنیا کو بیچنا بھی ہوگا۔ یہ سب دنیا کی منڈیوں میں جانے لگیں۔ کراچی اور چٹاگونگ کی بندرگاہوں کا بھی ذکر ہوگا شاید۔ جی بالکل، کراچی اور مشرقی پاکستان میں چٹاگونگ کی بندرگاہیں ایشیا کے اہم تجارتی مراکز بن گئیں۔ اس سے نہ صرف قیمتی زر مبادلہ آیا بلکہ پاکستانی انڈسٹری کو بھی دنیا کے معیار کے مطابق بننے کا موقع ملا۔ یہ تو 4 ستون ہو گئے: لیڈرشپ، انڈسٹری، ایگریکلچر اور ایکسپورٹس۔ لیکن ان سب کو چلانے کے لیے ایک نظام بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا، کوئی ڈھانچہ۔ پانچواں ستون یقیناً اسی سے متعلق ہوگا۔ جی ہاں، پانچواں اور آخری ستون تھا ادارہ جاتی نظم و ضبط اور مضبوط ادارے۔ دیکھیں، کوئی بھی بڑا منصوبہ بغیر منظم اداروں کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ کتاب اس دور میں جو ادارے بنے یا جنہیں مضبوط کیا گیا ان کا ذکر کرتی ہے، جیسے پلاننگ کمیشن جو 5 سالہ منصوبے بناتا تھا۔ اچھا، منصوبہ بندی کمیشن۔ جی، صنعتی ترقی کے لیے مالیاتی ادارے جیسے PICIC پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن اور IDBP انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان بنے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسہ مل سکے۔ یعنی سرمایہ کاری کے لیے؟ بالکل، زراعت کے لیے ADBP ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان کا کردار اہم تھا۔ کوشش یہ تھی کہ یہ ادارے پروفیشنل طریقے سے کام کریں، ان میں شفافیت ہو تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو اور منصوبوں پر ٹھیک سے عمل ہو۔ ان اداروں نے پالیسی بنانے اور اس پر عمل کرنے کے بیچ میں ایک پل کا کام کیا۔ تو یہ تھے وہ 5 ستون: دور اندیش قیادت، صنعتی انقلاب، سبز انقلاب، برآمداتی پالیسی اور مضبوط ادارے۔ اچھا، اب ان سب کا ملا جلا نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کیا یہ حکمت عملی واقعی کام کر گئی؟ نتائج واقعی آپ کہہ لیں متاثر کن تھے۔ کتاب کے مطابق سب سے بڑی اور ٹھوس کامیابی یہ تھی کہ 1958 سے 1968 کے دوران، یعنی صرف 10 سال میں، پاکستان میں فی کس آمدن تقریباً ڈبل ہو گئی۔ 2 گنی 10 سال میں؟ جی ہاں،
یہ اس زمانے میں نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پورے ایشیا میں گروتھ ریٹ کے حساب سے ایک غیر معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ حیران کن ہے۔ صنعتی پیداوار میں سالانہ اوسطاً 10% سے زیادہ اضافہ ہوا اور زرعی پیداوار بھی مسلسل بڑھی۔ 10 سال میں فی کس آمدن کا 2 گنا ہو جانا، یہ سننے میں بھی ناقابل یقین سا لگتا ہے، خاص طور پر اس وقت کے حالات میں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عام لوگوں کی زندگیوں پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اچھا اثر پڑا ہوگا۔ یقیناً، اگرچہ دولت کی تقسیم کا مسئلہ تو تھا جس کا ذکر بھی شاید کتاب میں ہو، لیکن مجموعی طور پر جب معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہیں تو روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جی، شہروں میں ایک مڈل کلاس بن رہی تھی، گاؤں میں بھی، خاص طور پر جہاں سبز انقلاب آیا وہاں خوشحالی کے کچھ آثار نظر آنے لگے۔ کتاب شاید اس دور کی امید اور اعتماد والی فضا کا بھی ذکر کرتی ہے۔ ایک احساس تھا کہ ملک ٹھیک سمت میں جا رہا ہے، مستقبل اچھا ہے۔ یعنی صرف اعداد و شمار نہیں، ایک نفسیاتی تبدیلی بھی تھی۔ بالکل، یہ ایک اہم پہلو تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں کامیابیاں۔ اب اگر ہم تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھیں اور اس پورے تجربے سے جو اسٹریٹجک سبق ملتے ہیں، جو آج بھی شاید کام آ سکتے ہیں، ان کی بات کریں تو کتاب کن چیزوں پر زور دیتی ہے؟ میرے خیال میں کتاب سے جو سب سے بڑا اور مرکزی سبق نکلتا ہے وہ وہی ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، معاشیت ہی اصل خود مختاری ہے۔ اچھا، بہت حد تک آپ کی معاشی طاقت پر منحصر ہوتی ہے۔ جب آپ معاشی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتی ہیں بلکہ دنیا میں بھی آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ آپ باہر کے دباؤ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا سبق یہ نکلتا ہے کہ سیاسی آزادی کی ضمانت معاشی خود انحصاری میں ہے نا؟ بالکل، کتاب شاید اسی بات پر زور دیتی ہے کہ اگر آپ اپنی بنیادی ضرورتوں جیسے کھانا، توانائی، دفاعی سامان کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں تو آپ کی سیاسی خود مختاری ہمیشہ داؤ پر لگی رہتی ہے۔ صحیح۔ 60 کی دہائی کی پالیسیوں کا اصل مقصد یہی خود انحصاری حاصل کرنا تھا تاکہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور اپنی خارجہ پالیسی آزادی سے بنا سکے۔ اور تیسرا نقطہ جو اسی سوچ سے جڑا ہے وہ ہے امداد پر انحصار کے بجائے قومی اعتماد اور اپنی صلاحیتوں پر یقین۔ تد یا سرمایہ کاری بالکل نہیں لی گئی، یقیناً لی گئی، لیکن اصل فلسفہ یہ تھا کہ ترقی کا جو انجن ہے نا وہ اندرونی وسائل ہیں، قومی بچتے ہیں اور سب سے بڑھ کر عوام کی محنت اور قابلیت ہے۔ باہر کی مدد ایک سہارا ہو سکتی ہے، بنیاد نہیں۔ یہ امداد نہیں، اعتماد والا فلسفہ تھا جس نے قومی سطح پر ایک خود اعتمادی پیدا کی۔ یہ نقطہ تو آج بھی بہت اہم لگتا ہے، امداد نہیں، اعتماد۔ اور اگر ہم ان تمام اسباق کو کتاب کے عنوان نیوکلیئر امبریلا کے ساتھ دیکھیں تو یہ معاشی طاقت، یہ خود انحصاری اور یہ قومی اعتماد، یہ سب مل کر ہی وہ اصل حفاظتی چھتری بناتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف ایٹم بم کی بات نہیں بلکہ ایک وسیع تر قومی سلامتی کا نظریہ ہے جس کی بنیاد معاشی استحکام پر ہے۔ ایک مضبوط معیشت آپ کو بہتر دفاع، اچھی ڈپلومیسی اور اندرونی سماجی استحکام دیتی ہے۔ کتاب کے مطابق 60 کی دہائی کی قیادت اس تعلق کو سمجھتی تھی۔ یہ تو ایک بہت جامع تصویر بن گئی۔ ایک آخری سوال، کیا ظہیر میر صاحب کی کتاب اس ماڈل کو جو 60 کی دہائی میں پاکستان کے لیے کامیاب رہا، آج کے زمانے کے لیے یا شاید دوسرے ترقی پذیر ملکوں یا مسلم دنیا کے لیے بھی متعلقہ سمجھتی ہے؟ دیکھیں، کتاب براہ راست یہ نتیجہ نکالتی ہے یا نہیں، یہ تو اقتباسات سے پوری طرح واضح نہیں، لیکن جو بنیادی اصول اس ماڈل میں نظر آتے ہیں، یعنی ایک ویژن والی قیادت، صنعت اور زراعت میں توازن، برآمدات پر زور، مضبوط اور شفاف ادارے، اور سب سے بڑھ کر خود انحصاری اور قومی اعتماد کا جذبہ۔ جی، یہ اصول تو ہر دور اور ہر ملک کی ترقی کے لیے بنیاد ہیں۔ یقیناً آج کی دنیا بہت بدل گئی ہے، عالمی معیشت زیادہ پیچیدہ ہے، مقابلہ سخت ہے، ٹیکنالوجی کا کردار بہت زیادہ ہے، لیکن اپنی قسمت خود بنانے کا ارادہ، اپنے وسائل کو سمجھداری سے استعمال کرنے کی حکمت عملی اور باہر کے سہاروں کے بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے کا فلسفہ، یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 60 کی دہائی میں تھا۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے ظہیر احمد میرز کی کتاب پاکستان's اکنامک اسینٹ اینڈ دی نیوکلیئر امبریلا
کے اقتباسات کی روشنی میں 1960 کی دہائی میں پاکستان کے اس شاندار معاشی عروج کو دیکھا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ 5 ستون، قیادت، سند، زراعت، برآمدات اور ادارے، ان پر مبنی ایک حکمت عملی نے پاکستان کو ایشیا کی تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں شامل کیا، اور سب سے بڑا ثبوت 10 سال میں فی کس آمدنی کا دوگنا ہو جانا تھا۔ بالکل۔ اور ہم نے اس دور سے ملنے والے اہم اسٹریٹجک اسباق پر بھی بات کی کہ معاشی طاقت ہی قومی خود مختاری کی بنیاد ہے، خود انحصاری سیاسی آزادی کی ضمانت ہے، اور اصل ترقی باہر کی امداد پر نہیں بلکہ قومی اعتماد اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسے سے آتی ہے۔ اور یہ کہ یہ سب چیزیں مل کر قومی سلامتی کی وہ چھتری بناتی ہیں جس کا ذکر کتاب کے عنوان میں بھی ہے۔ جی بالکل، واقعی یہ ایک غور طلب جائزہ تھا اس دور کا، جسے پاکستان کا معاشی سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ یقیناً۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو کتاب کے مرکزی خیال سے ہی جڑا ہے اور جس پر وہ خود سوچ سکتے ہیں۔ آخر وہ کون سے ٹھوس سماجی، سیاسی اور شاید ثقافتی عوامل تھے جنہوں نے 60 کی دہائی میں اس طرح کی مربوط منصوبہ بندی، تیز رفتار عمل درآمد اور ایک وسیع قومی عزم کو ممکن بنایا تھا؟ یہ اہم سوال ہے۔ اور کیا آج کے بالکل مختلف عالمی اور اندرونی حالات میں ان بنیادی محرکات کو کسی نئی شکل میں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ صرف اعداد نہیں، اخلاق تھا۔ یہ تو کافی بڑا دعویٰ ہے۔ در حقیقت بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ روایتی جو معاشی ماڈلز ہیں نا، ان سے ذرا ہٹ کر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ عام طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی کو سرمایہ، ٹیکنالوجی یا پالیسیوں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ جی، لیکن یہاں مصنف زور دے رہے ہیں کہ اصل بنیاد جو ہے وہ معاشرے کی اخلاقی اور ایمانی حالت ہے، یعنی یہ صرف انفرادی ایمانداری نہیں بلکہ اجتماعی رویہ۔ بالکل اجتماعی رویے اور وہ اقدار جو معاشی سرگرمیوں کی سمت اور آپ کہیں کہ معیار وہ طے کرتی ہیں۔ اور اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے مصنف ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، روحانی پروڈکٹیوٹی۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں یہ ایمان، محنت اور دیانت داری کا مجموعہ ہے۔ اچھا، یہ جو روایتی لیبر پروڈکٹیوٹی ہے، اس سے یہ کیسے مختلف ہوئی؟ کیا کتاب میں اس پر کچھ ہے؟ ہاں دیکھیں، روحانی کا لفظ یہاں بہت اہم ہے۔ یہ صرف کام کرنے کی صلاحیت یا استعداد نہیں ہے، اچھا، بلکہ اس کے پیچھے جو نیت ہے، جو اخلاص ہے، جو اقدار کا نظام ہے، وہ کار فرما ہے۔ مصنف کا استدلال یہ لگتا ہے کہ جب کام ایمان اور دیانت کے جذبے سے کیا جائے نا، تو اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ صرف مادی عوامل سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں ایک برکت یا پائیداری کا عنصر آ جاتا ہے، یعنی زیادہ کام نہیں بلکہ بہتر کام، بہتر اور بامقصد کام۔ بالکل، یہ تصور ہے۔ سمجھا۔ تو مصنف کے نزدیک یہ روحانی پروڈکٹیوٹی ہی وہ انجن ہے جو معیشت کو اصل طاقت دے سکتا ہے، آج بھی؟ بالکل، آج کے جدید دور میں بھی۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ نظریہ ہے کہ آپ اقدار کو معاشی فارمولے کا ایک لازمی حصہ سمجھیں۔ صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اخلاقی اور ایمانی بنیادوں پر کھڑی معیشت ہے نا، یہ صرف خوشحالی نہیں لاتی بلکہ قومی دفاع کی مضبوطی کا بھی باعث بنتی ہے۔ اور یہ تصور ہمیں دوسرے اہم موضوع کی طرف لے جاتا ہے، یعنی معیشت سے دفاع تک کا سفر۔ جی، اور یہ تعلق اقتباسات میں بہت صاف بیان ہوا ہے۔ مضبوط دفاع مضبوط معیشت سے جنم لیتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کی وضاحت کے لیے مثال بھی بڑی زبردست دی ہے۔ میزائل فیکٹری سے بنتا ہے، ڈھال صنعت سے۔ اس کا کیا مطلب سمجھے؟ یہ مثال بہت خوبصورت ہے۔ یہ دفاع کے دو پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ دیکھیں، میزائل سے مراد شاید وہ براہ راست فوجی ساز و سامان، ہتھیار ہیں جو فیکٹری میں بنتے ہیں۔ جی، جو مخصوص فیکٹریوں میں بن سکتے ہیں۔ لیکن ڈھال سے مراد وہ وسیع تر دفاعی صلاحیت ہے جو پورے ملک کو تحفظ دیتی ہے۔ اور یہ ڈھال صرف فوج یا ہتھیاروں پر نہیں ٹکی ہوتی، اس کی بنیاد ملک کی مجموعی صنعتی استعداد، تکنیکی ترقی، معاشی خود انحصاری اور تحقیق و ترقی کی صلاحیت پر ہے۔ اچھا، تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ آپ وقتی طور پر ہتھیار خرید سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن اصل اور پائیدار دفاعی طاقت، وہ ڈھال، وہ ایک مضبوط اور متنوع معاشی اور صنعتی بنیاد کے بغیر نہیں بن سکتی۔ تو گویا صرف ڈیفنس بجٹ بڑھانا یا نئے ہتھیار لے لینا کافی نہیں جب تک آپ کی معاشی اور صنعتی بیس مضبوط نہ ہو۔
یہ دفاعی حکمت عملی پر ایک الگ ہی زاویہ ہے۔ ہاں، یہ بالکل ایک مربوط نظریہ ہے دفاع کو معیشت سے جوڑنے کا، اور اسی لیے مصنف پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ اقتباسات سے لگتا ہے کہ وہ اسے صرف چند سائنسدانوں یا اداروں کی کامیابی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اس نظم و ضبط، تحقیقی لگن اور تکنیکی مہارت کا نتیجہ تھا جو وسیع تر قومی سطح پر یا کم از کم ان اداروں میں جو اس سے وابستہ تھے وہاں موجود تھی۔ تو وہ ایٹمی صلاحیت ایک طرح سے علامت بن گئی۔ جی، وہ اس معاشی اور صنعتی ڈھانچے کی علامت بن جاتی ہے جو ایسی صلاحیت کو ممکن بناتا ہے۔ اور کتاب کا عنوان بھی تو نیوکلیئر امبریلا ہے، شاید یہی مطلب ہو کہ یہ صرف ایٹم بم نہیں بلکہ وہ پوری معاشی، صنعتی، علمی صلاحیت ہے جو اس چھتری کو بناتی اور قائم رکھتی ہے۔ بہت ممکن ہے۔ یہ عنوان واقعی دفاع کے ایک بہت جامع تصور کی عکاسی کرتا ہے، جہاں فوجی طاقت جو ہے وہ معاشی استحکام اور صنعتی ترقی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کی دوڑ نہیں بلکہ قومی تعمیر کا ایک مربوط منصوبہ ہے۔ اچھا، تو ایمان اور اخلاق سے مضبوط معاشیت اور مضبوط معاشیت سے پائیدار دفاع، ٹھیک؟ اس منطقی سلسلے کی بنیاد پر کتاب پھر ایک بڑے ویژن کی طرف جاتی ہے، ایک 3 ملکی اتحاد کا تصور، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی۔ ان اقتباسات میں اس اتحاد کا ذکر کس طرح ہے؟ دیکھیں، اقتباسات سے تو یہی لگتا ہے کہ مصنف اسے کوئی روایتی فوجی یا سیاسی اتحاد نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، بلکہ اس کی بنیاد بھی انہی اصولوں پر رکھ رہے ہیں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، یعنی مشترکہ معاشی مفادات اور دفاعی ضرورتیں۔ مصنف کا خیال یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں ممالک جو اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، اگر مل جائیں تو ایک بہت طاقتور بلاک بنا سکتے ہیں۔ کیا اس ممکنہ اتحاد کی بنیاد صرف اسٹریٹجک یا معاشی ہے، یا وہ مشترکہ اقدار والی بات بھی آتی ہے جس پر شروع میں اتنا زور تھا؟ کیا یہ اتحاد اس روحانی پروڈکٹیوٹی سے بھی جڑتا ہے؟ اقتباسات میں براہ راست تو یہ تعلق واضح نہیں کیا گیا، لیکن اگر ہم مصنف کے مجموعی استدلال کو دیکھیں تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسے محض موقع پرستی پر مبنی نہیں سمجھتے ہوں گے۔ چونکہ ایمان اور اخلاق کو معاشی اور دفاعی طاقت کی بنیاد کہا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان ممالک کے درمیان جو مشترکہ تہذیبی اور ایمانی ورثہ ہے اسے بھی اس اتحاد کی ایک پس پردہ بنیاد کے طور پر دیکھا جا رہا ہو۔ لیکن ہاں، اقتباسات زیادہ تر عملی پہلوؤں پر ہی فوکس کرتے ہیں، یعنی معیشت اور دفاع۔ تو یہ اتحاد ایک آئیڈیا ہے، ایک تجویز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ٹھوس مستقبل قریب کے ایک قدم کا بھی ذکر ہے، پاکستان سعودی دفاعی معاہدہ 2025۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے صرف دفاعی معاہدہ نہیں کہا گیا، بلکہ ایک نئی ٹرم دی گئی ہے، معاشی دفاعی سفارتکاری، اکنامک ڈیفنس ڈپلومیسی۔ یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ اصطلاح خود بہت اہم ہے۔ سفارتکاری کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف فوجی لین دین نہیں بلکہ وسیع تر تعلقات کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اور معاشی دفاعی کا جو مرکب ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دفاعی پہلوؤں کو معاشی تعاون سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مصنف شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کے تعلقات ایسے ہی ہوں گے جہاں دفاعی اور معاشی شراکت داری ساتھ ساتھ چلیں گی، ایک دوسرے کو مضبوط کریں گی۔ یعنی دفاع اور معیشت کو ملا دینے کی ایک عملی کوشش۔ بالکل، ان کے انضمام کا ایک عملی نمونہ پیش کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ اور اس معاشی دفاعی سفارتکاری کے ستون کیا بتائے گئے ہیں؟ ذرائع میں ہے کہ مشترکہ سرمایہ کاری، دفاعی صنعت میں تعاون اور توانائی کے شعبے میں شراکت داری، یہ سب شامل ہیں۔ یہ تو کافی وسیع دائرہ لگتا ہے۔ جی ہاں، اور یہی پہلو اس تصور کو مزید ٹھوس بناتے ہیں۔ یہ صرف ہتھیاروں کی خرید و فروخت سے بہت آگے کی بات ہے۔ مشترکہ سرمایہ کاری کا مطلب ہے معیشتوں کا گہرا باہمی انحصار۔ دفاعی صنعت میں تعاون سے مراد ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور مشترکہ پیداوار ہو سکتی ہے، اور توانائی کا شعبہ تو ویسے ہی پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے لیے کلیدی ہے۔ بالکل۔ تو یہ معاہدہ جیسا ان اقتباسات میں بیان ہوا ہے، یہ ایک کثیر الجہتی گہری شراکت داری کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اور مصنف اس معاہدے کو کوئی چھوٹی چیز نہیں سمجھتے، اسے مسلم دنیا کا نیا معاشی قلعہ بنانے کی طرف ایک قدم قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔
بالکل، یہ ایک انتہائی پرامید اور آپ کہیں کہ بلند ویژن کی عکاسی ہے۔ معاشی قلعہ کی اصطلاح خود مختاری، مضبوطی اور تحفظ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مصنف شاید یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ نہ صرف ان دو ممالک کو قریب لائے گا بلکہ شاید وسیع تر مسلم دنیا کے لیے ایک مثال یا ایک مرکز بن سکتا ہے۔ اور اس ویژن کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک تاریخی موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جیسے 1960 کی دہائی میں پاکستان نے ایشیا کی معاشی رہنمائی کی تھی، ویسے ہی 2025 کا پاکستان اس معاہدے کے ذریعے مسلم دنیا کو قیادت دے گا۔ اس موازنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، 60 کی دہائی کا حوالہ پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے دور کا ہے جسے اکثر تیز رفتار صنعتی ترقی اور معاشی کامیابی کا دور مانا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ تو اس موازنے کے ذریعے مصنف ایک تو ماضی کی اس کامیابی سے تحریک لینا چاہ رہے ہیں اور دوسرا مستقبل کے لیے ایک بہت اونچا معیار مقرر کر رہے ہیں۔ 2025 کا سال ایک ہدف کے طور پر دیا گیا ہے۔ گویا یہ معاہدہ اس سال تک پاکستان کو اس مقام پر لے آئے گا جہاں وہ ایک بار پھر قائدانہ کردار ادا کر سکے۔ یہ ایک طرح سے قومی اعتماد بحال کرنے اور مستقبل کا روڈ میپ دینے کی کوشش ہے۔ یہ ہمیں گفتگو کے آخری حصے کی طرف لے آتا ہے، جو ماضی کے اسی سبق اور مستقبل کے ویژن سے متعلق ہے۔ مصنف 60 کی دہائی کو صرف معاشی ترقی نہیں دیکھتے، بلکہ اسے نظام، وقار اور ویژن کا سبق کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اہم نقطہ ہے۔ یہاں مصنف ترقی کے لیے صرف معاشی پالیسیاں کافی نہیں سمجھ رہے، بلکہ ان اقدار کو بھی اہم قرار دے رہے ہیں جو ان کے خیال میں 60 کی دہائی کی کامیابی کی بنیاد تھیں، یعنی ڈسپلن، قومی وقار کا احساس اور مستقبل کے لیے ایک واضح سمت کا تعین۔ اچھا۔ وہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی ان اقدار کو اپنا لیا جائے تو ویسی ہی کامیابی دوبارہ مل سکتی ہے۔ اور اسی لیے مستقبل کا ہدف بھی بہت بڑا رکھا گیا ہے۔ اقتباس کہتا ہے، اب وقت ہے کہ اکنامک میریکل 2.0 کو جنم دیا جائے۔ یہ اصطلاح یہ خود بتا رہی ہے کہ مقصد صرف بحالی نہیں، بلکہ ایک نئی، شاید پہلے سے بھی بڑی معاشی چھلانگ ہے۔ بالکل، میریکل 2.0 کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ 60 کی دہائی کی صرف نقل نہیں ہوگی بلکہ اس سے آگے کا قدم ہوگا۔ یہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک نئی معاشی کامیابی کی کہانی لکھنے کا عزم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مصنف پاکستان کے معاشی امکانات کے بارے میں بہت پرامید ہیں، اگر ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ اور ان اقتباسات کا اختتام، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا، ایک نعرے پر ہوتا ہے جو اس پورے ویژن کو سمیٹ لیتا ہے: پاکستان زندہ باد، اگلی عالمی طاقت۔ جی، یہ نعرہ مصنف کے حتمی پیغام کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم سارے نکات کو جوڑ کر دیکھیں، ایمان اور اخلاق پر مبنی معیشت یعنی روحانی پروڈکٹیوٹی، جو مضبوط دفاع کی بنیاد بنے یعنی نیوکلیئر امبریلا، جس کے نتیجے میں اہم علاقائی اتحاد اور معاہدے ہوں جیسے وہ پاکستان سعودی ترکی اتحاد اور 2025 کا معاہدہ، جی، اور ماضی کے نظم و ضبط سے سبق سیکھ کر ایک نیا معاشی عروج، اکنامک میریکل 2.0 حاصل کیا جائے، تو ان سب کا منطقی نتیجہ مصنف کے نزدیک پاکستان کا ایک عالمی طاقت بن کر ابھرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی قوم پرستانہ اور مستقبل کے بارے میں پرامید نقطہ نظر ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب نیوکلیئر امبریلا کے اقتباسات دیکھے۔ ان میں ایک بڑی مربوط فکر پیش کی گئی ہے: ایمان اور اخلاق معیشیت کی جڑ ہیں، معیشیت دفاع کی ڈھال ہے۔ جی، اور اسی بنیاد پر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا اتحاد، اور خاص طور پر 2025 کا پاکستان سعودی معاہدہ، جسے وہ معاشی دفاعی سفارتکاری کہتے ہیں، یہ مستقبل کی کلید ہے۔ ماضی کے نظم، وقار اور ویژن سے سبق لے کر اکنامک میریکل 2.0 کا ہدف ہے، اور اس کا حتمی نتیجہ اگلی عالمی طاقت بننا ہے۔ جی بالکل، یہی مرکزی خیالات ہیں جو ان اقتباسات سے سامنے آتے ہیں، اور یہ سب ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ دیکھیں، مصنف جس روحانی پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، یعنی ایمان، محنت اور دیانت پر مبنی پیداواری صلاحیت، اسے قومی سطح پر عملی جامہ پہنانے کے ٹھوس طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف انفرادی تربیت اور کردار سازی کا معاملہ ہے، یا اس کے لیے پالیسی، تعلیم اور اداروں کی سطح پر بھی کچھ اقدامات چاہیے؟
اور اگر یہ روحانی پروڈکٹیوٹی واقعی فروغ پا جائے تو مصنف جو اکنامک میریکل 2.0 اور وسیع تر معاشی اور دفاعی اہداف کا خاکہ پیش کرتے ہیں، ان کے حصول میں اس کا حقیقی کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ان ذرائع کو پڑھنے کے بعد مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔